سلسلہ جاری ہے۔ عازمین آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ شیخ بندر عبدالعزیز کچھ دیر میں مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیں گے۔ عازمین ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ میں حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کریں گے۔ آج اسی مقدس دن کی مناسبت سے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی اور معروف عالم دین مولانا طاہر اشرفی صاحب نے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی وہ حج کرے، اور جس نے استطاعت کے باوجود حج سے انکار کیا تو پھر اللہ دونوں جہانوں سے زیادہ غنی ہے۔ آج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ بالکل اس ارادے اور یقین کے ساتھ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑا مقدس دن ہے۔ اس دن حجاج اکرام مسلمان عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور جو شخص عرفات کے میدان میں پہنچ کے لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کر دیتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جس نے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے حج کیا اور کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی بد زبانی نہیں کی، کوئی غیبت نہیں کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اس لیے وہ خوش نصیب ہیں جو آج بیت اللہ میں پہنچے ہیں اور وہاں پر سے ہوتے ہوئے عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے سعودی عرب کی حکومت نے عالم اسلام کی مشاورت کے ساتھ اس سال 60,000 لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ 60,000 لوگ سعودی عرب کے اندر سے ہیں، لیکن یہ مختلف جنسیات کے لوگ ہیں، مختلف ممالک کے لوگ ہیں۔ ان میں پاکستانی بھی ہیں، ان میں ہندوستانی بھی ہیں، ان میں عرب بھی ہیں، ان میں افریقہ سے بھی ہیں، ان میں یورپ سے بھی ہیں، اور یہ سب لوگ ایک وسیع تر انتظام جو سعودی عرب کی وزارت داخلہ، سعودی عرب کی وزارت صحت، سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ، سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے کیے ہیں، اس کے تحت اس وقت عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ تھوڑی دیر بعد امام حرم نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی دونوں حسن سے انہیں مالا مال کیا ہے، ڈاکٹر بندر بلیلہ، وہ خطبہ حج دیں گے۔ اور یہ خطبہ حج کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہدایات دی تھی، جو اپنی امت کو بتایا تھا، تمام جو خطبات حج ہیں وہ اسی کا ایک تسلسل ہیں، انہی ہدایات کی روشنی میں ہیں، انہی احکامات کی روشنی میں ہیں۔ تو قرآن و سنت کی احکامات کی روشنی میں وہ خطبہ حج دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کے لیے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج، جو لوگ حج پر آ سکے اور ان پر حج فرض ہے، تو وہ غمگین نہ ہوں، وہ حزن میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے، استطاعت میں صحت ہے، راستے کا امن ہے، وہاں کا امن ہے، اخراجات ہیں، اپنے گھر والوں کے اخراجات ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے کرونا کی وبا کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں، جن پر حج فرض ہے، وہ پیسے رکھ کر بیٹھے ہیں، تو وہ امید اور اس کیفیت میں ضرور رہیں کہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دن آئے گا
جب انشاءاللہ عرفات کے میدان میں لاکھوں حجاج پہنچیں گے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدا لگائیں گے، بلا شبہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں غم اور حزن اور خوشی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے کہ کہاں 35 لاکھ اور 40 لاکھ لوگ اور کہاں 60,000 لوگ، کہاں بیت اللہ کے اندر خالی بیت اللہ کا نظر آنا اور کہاں کہ ایک پل ایک انچ جگہ بھی نہ ہو، لیکن ہمیں ہمارے رب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ اسلام جو دین اعتدال ہے، ہم جہاں اس غم میں ہیں، اس حزن میں ہیں کہ تعداد کم ہے، وہاں اس خوشی میں بھی ہیں کہ حج ختم نہیں کیا گیا، حج کو معطل نہیں کیا گیا، بلکہ گزشتہ سال تعداد کم تھی، اس سال ماشاءاللہ 60,000 حجاج عرفات میں موجود ہیں، رات وہ مزدلفہ میں پہنچیں گے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے میرے رب کا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن آپ کو نماز ادا نہیں کرنی، آپ کو عرفات سے مزدلفہ پہنچ کے مغرب کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ آپ عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کر سکتے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور لہٰذا جب حجاج عرفات سے نکلیں گے اور مزدلفہ میں پہنچیں گے، اور وہ مزدلفہ کی رات جو ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور جن کو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ ہم سب جائیں گے، دوبارہ ہم سب بیت اللہ میں جائیں گے، ہم سجدہ ریز ہوں گے، اور جب ہم حرمین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں الاقصیٰ بھی بہت یاد آتی ہے، پھر ہمیں اللہ کا تیسرا حرم الاقصیٰ بھی یاد آتا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن بھی قریب آئے گا، قریب آنے والا ہے جب مسلمان الاقصیٰ میں جا کے بھی 2 نفل ادا کریں گے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، اپنے رب سے مانگنا ہے، اور آج کا دن تو مانگنے کا ہے کیونکہ وہ بالکل، آپ نے خالق بڑی و مالک خوبصورت بات کی مولانا صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ آج کا دن تو مانگنے کا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خطبہ حج ہوگا، فضائیں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھیں، اور اس وقت مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا جا رہا ہے۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ خطبہ حج جو کہ عربی میں پیش کیا جاتا ہے اس کا اردو ترجمہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ مولانا صاحب۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہدایت دینے والا ہے سیدھی راستے، اور اچھائی کے کاموں میں اپنے حکام کے معاون بنے۔ سال جو حج ہے اس میں خیال کیا جائے گا، اور پچھلے سال بھی اس کا خیال کیا گیا، اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ طے کیا گیا کہ کس انداز سے اس سال حج ہونا ہے، اور اس حوالے سے جو سعودی عرب کی حکومت نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی ہدایات اور سرپرستی میں انتظامات کیے ہیں، اس پر ان کو تحسین دی گئی ہے۔ آج کا خطبہ حج ہم سب کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ فضائیں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ خطبہ حج آپ نے ملاحظہ کیا، مولانا طاہر اشرفی صاحب نے خطبہ حج کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ میں اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اگر اس خطبہ حج کے کچھ اہم نکات ہمارے ناظرین تک پہنچا سکیں آپ۔ دیکھیے، اس میں ایک چیز پہ فوکس ہے، اور وہ ہے کہ حسن سلوک اپنے والدین سے، اپنے ملازمین سے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور احتیاط اللہ کی طرف رجوع، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا۔ اس کی تعلیم جو ہے، اس کی آواز آج عرفہ کے میدان سے مسلمانوں کے لیے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ نے اپنا خصوصی وقت، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔